اور تذکرہ کروں گا تو اس میں مزید تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں صرف اتنا سامعین گرامی قدر، امیر المومنین شہید کر دیے جاتے ہیں، مشکل ترین دور امامت شروع ہو رہا ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو مشکلات آئیں، اس کے اندر پہلے والی کرپٹ حکومتوں کے اثرات، پورا بگڑا ہوا معاشرہ، رشوت کے عادی حضرات، فتوے دینے والوں کی مشینیں جو بعد میں اتنا ترقی کر گئیں کہ روایت ہے کہ ایک بندہ کوفہ میں تقریر کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پرندہ خلق کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے قیامت تک، اور اس کا ثواب اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اتفاق سے احمد ابن حنبل مسجد میں موجود تھا. اس نے کھڑا ہو کے کہا، بندہ خدا، میں احمد ابن حنبل، میں نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا، کمینے، میں نے اپنے ایک دوست کا نام احمد ابن حنبل رکھا ہوا ہے، اس نے یہ کہا. تو یہ صورتحال بن گئی تھی. سفیان ثوری جیسے 3000 حدیثیں حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کے حوالے سے بیان. امام حسن کی مشکلات پر توجہ کیجیے، اس نے 3000 حدیثیں امام کے نام سے بیان کر دی. صادق آل محمد فرماتے ہیں، صادق آل محمد. اور ایک مکان میں اس کی ملاقات ہو گئی امام سے، اور وہ امام کو نہیں پہچانتا. امام نے فرمایا، سفیان ثوری صوفیوں میں بڑی عزت والی شخصیت، میں نے سنا ہے کہ تو نے جعفر ابن محمد نامی شخص سے بہت حدیثیں بیان کی. اس نے کہا بے شک. کہا 3000 سے زیادہ؟ کہا اس سے بھی زیادہ. کہا اگر وہ کہے کہ میری حدیثیں واپس کر، تو نے میرے نام کو غلط استعمال کیا ہے، میں نے یہ کہا ہی نہیں. تو اس نے کہا جب تک میں کوئی اور نام نہیں ڈھونڈ لوں گا میں حدیثیں واپس نہیں کروں. تو کیا دور ہے امام حسن کا، جب گورنمنٹ کے لیول پر اعلان کرایا گیا، سرکاری سطح پر، پرائیویٹ بات اور ہوتی ہے، سرکاری سطح پر کسی پر اعتراض نہیں، لیکن حقیقت تو نہیں چھپائی جائے گی. اس لیے میں حضرت کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ جو حضرت عثمان کی شان میں ایک حدیث بنا کے لائے گا اسے 1 درہم دیا جائے گا، اور 3 لائے گا تو 5 درہم. جب معاشرے میں کاروبار نہ ہو اور کسی کو مفت میں خالی تھوڑی بہت، عربی تو انہیں سیکھنی نہیں پڑتی تھی، فصاحت و بلاغت ہو. تاریخ کہتی ہے کہ اتنی حدیثیں بنی امام حسن کی آنکھوں کے سامنے، اتنی حدیثیں بنی کہ قرآن کی قسم خود ایک دن معاویہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ ٹو مچ، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، انہیں کچھ کم کرو. وہ کم کر کے لائے، ممبر کی قسم کھا کے کہتا، اور ایک ایک لفظ کا بلکہ حرف کا ذمہ دار ہوں، کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی، انہیں کچھ کم کرو. پھر کم کر کے کہنے لگا ابھی بھی بہت زیادہ ہے. تو عمر ابن العاص نے کہا کہ اس کی حدیثیں کم نہ کروا، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے بھی کچھ حدیثیں بنوا لے، بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا تب بھی یہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے. اس کے بعد ایک اور حکم جاری کیا گیا کہ جو مولا علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کرے اس کے گھر کو گرا دو، اس کے بچوں کو قید کر لو. سامعین گرامی قدر، شیعت کیسے آج یہاں تک پہنچی ہے؟ ہم تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے آئے. جسے یہ بات سمجھ میں آئے گی اسے علی ولی اللہ سمجھ میں آئے گا. جسے یہ واقعات سمجھ میں نہیں ہے، جب حی علی خیر العمل کو کیوں نکالا گیا آذان سے؟ چلیے باقی چیزوں پر تو لوگوں کو اختلاف ہے، اس پر تو ابھی علماء کرام متفق ہیں کہ حی علی خیر العمل میدان غدیر میں پیغمبر نے جو 1.5 لاکھ کے مجمع کا بریک تھا، کیسے رکوایا گیا 1.5 لاکھ کے مجمع کو؟ جاتا ہوا 1.5 لاکھ کا مجمع، اسے روکنا آسان نہیں ہے. اس 1.5 لاکھ کے مجمع کا جو بریک تھا اس کا نام ہے حی علی خیر العمل، آؤ خیر العمل کی طرف. تو 1.5 لاکھ کا مجمع رک گیا. تب کیونکہ اس سے عنوان تھا ولایت،
اس لیے ببانگ دوحل حضرت عمر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں 3 چیزیں رسول کی ختم کرتا ہوں: متعت الحج، متعت النساء، اور آذان میں حی علی خیر العمل۔ کیوں ختم کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ خیر العمل، جو عمل خیر تھا، وہ دنیا کو یاد آتا تھا، اور انہوں نے اس زمانے کے اندر جہاد کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، اور جہاد کے لیے اتنی حدیثیں بنائی گئی کہ لگتا ہے کہ وہ توحید سے بھی کوئی افضل چیز ہے۔ سب من گھڑت، خود اس پر علماء اہل حدیث ان کے بیانات اس دور کے اندر، مولانا اسحاق کا کل بھی میں نے آپ کے سامنے، اس نے فتنہ وضع حدیث اس پر پورا خطبہ دیا اور بتایا کہ لوگوں نے کیسے آل محمد کے فضائل کی حدیثوں کو چھپایا، ابھی چھپی ہے تو اتنی ملی ہے، اور لوگوں کے فضائل میں حدیثوں کو بڑھایا۔ یہ درد دل ہے۔ اسی زمانے میں حدیث بنائی گئی، ابو بکر منی و انا من ابو بکر۔ سنیے، یہ اس قدر، یہ تو ظاہر ہے کہ ممبر ہے تو یہاں پر وہ نجی گفتگو نہیں ہو سکتی جو نجی گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ اپنی عوام کو اور اپنے بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ کہاں کہاں ڈاکہ پڑا اسلام کے اندر اور کہاں کہاں لوٹ مار کی گئی۔ ان شخصیات کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن آل محمد کے فضائل کو چھینا گیا۔ دیوی روپ کماری کہتی ہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب چھینے تھے اسی زمانے میں، سب چیزیں لوٹی جا رہی تھی۔ تو اس کے اندر وضع حدیث کا فتنہ، اور امام حسن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حجت خدا کا فرزند اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حلم کی سربلندی پہ تھے۔ خدا آپ ہی کی حدیث ہے کہ اگر مجھے کوئی دائیں کان میں گالیاں دے اور بائیں کان میں معذرت کر لے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو جو فرمایا یہاں پر ایک شخص آتا ہے اور شام سے آتا ہے۔ شام ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ خالی شام کے جغرافیے پر گفتگو کو سمجھنا چاہیے کہ شام کیا تھا۔ ایک طرف جیلی حدیثیں گھڑی جا رہی تھی، دوسری طرف ان لوگوں کو قتل کروایا جا رہا تھا جو علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لہذا آن دی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں 70 افراد قتل ہوئے جو بدر لڑے تھے، بدری صحابی۔ بدر کے 70 مجاہد قتل ہو جانے کا کیا مطلب؟ ٹوٹل تھے ہی کتنے؟ 313۔ 313 میں سے 70 ایک ہی جنگ میں چلے گئے۔ وہ علی کی بہادری کے عینی شاہد تھے۔ اب ہیرو تراشنے لگے لوگ علی کے مقابلے پر۔ شام دم توڑ چکا تھا اسلام کے آگے، روم کمزور ہو چکا تھا، تو وہاں پہ پبلک کو کہا گیا کہ چڑھ دوڑو، حملہ کرو۔ اور پبلک میں یہ بات مشہور کی گئی کہ صاحب علی بھی بہادر تھے، خالد ابن ولید بھی بہادر، علی بھی بہادر تھے، یزید ابن ابو سفیان معاویہ کا بھائی وہ بھی بڑا بہادر ہے، علی بھی بہادر تھے، عمرو بن العاص فاتح مصر ہے، یہ بھی بہت بڑا بہادر ہے۔ قصہ گو بنائے گئے جن کا کوئی کام نہیں تھا، خالی مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سٹوریز سناتے تھے، جس میں امیر المومنین کی شان کو گھٹایا جاتا تھا۔ ابھی کتاب آپ کے لاہور سے چھپی ہے، جس پوری کتاب میں 2 باتوں پر لکھا گیا ہے۔ ایک لکھی گئی ہے کہ رسول کو ابو طالب نے نہیں پالا تھا، کفیل محمد اس کتاب کا نام ہے، کفیل محمد، لاہوری سے پرنٹ ہوئی ہے۔ زبیر ابن عبد المطلب نے پالا تھا۔ اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی 500 صفحے کی کتاب میں کوشش کی گئی، اور دوسری کوشش یہ کی گئی ہے کہ مرہب کا قاتل علی نہیں تھا، بلکہ اسلمہ نے قتل کیا تھا مرہب۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ کیوں کوشش ہے ہر جگہ سے علی کو مٹا دیا جائے؟ خدا کے لیے میں اور آپ اس ٹیم کا حصہ نہ بن جائیں۔
کیونکہ اسلام مائنس علی از اکول ٹو 0، یہ فارمولہ ہے اسلام کا. اگر اسلام سے علی نکلے گا باقی کچھ نہیں بچے گا. یہ وہ مشن ہے، جب باہر سے کہیں سے آیا ہوگا تو سب سے پہلے ضیاء الحق نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بیان کیا تھا، مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر. شیعہ سنی علماء بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہے. ہر کوئی تو ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں بول سکتا، ان کی لسٹ موجود ہے، بڑے ٹاپ کے لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے. ضیاء الحق کو کیا جواب دے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن مولا نے اپنا کام جس سے لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں. وہاں ایک اہل سنت تھا، بریلوی تھا، عاشق علی تھا، خان سامہ تھا، رینک بھی کوئی بڑا نہیں تھا. چائے دے کر گیا، پتی نہیں ڈال کر گیا. اور جب ضیاء الحق نے تڑپ کے پوچھا یہ کیسی چائے ہے جو پتی کے بغیر ہے، تو اس نے کہا بے وقوف، جب پتی کے بغیر چائے نہیں ہو سکتی تو علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا؟ اس کے بعد ایک اہل سنت عالم دین تھے صاحبزادہ یونس شاہ کاظمی، وہ بھی ممبر تھے اسلامی نظریات کی کونسل کے. انہوں نے شور مچایا جس پہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. بعد میں پھر انہیں کسی اور دور کے اندر اس غلطی کا اس کا ازالہ کیا گیا، انہیں دوبارہ ممبرشپ دی گئی. اور انہی نے یہ شعر پڑھا کہ تذکرہ اسلام بے ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو. تو یہ ایک باقاعدہ موومنٹ تھی. اس موومنٹ کے بعد امیر المومنین کو سازش کے تحت قتل کیا گیا. شام کی گورنری کیوں دی گئی اسے؟ دوسرے دور خلافت میں اسے شام کا گورنر بنایا گیا. شام کے لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ معاویہ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے، اور وہ چپ کر کے سنتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ایسا کہو. شام پوری دنیا کا پہلا سکول سسٹم جہاں صبح سے لے کے شام تک پڑھائی ہوتی تھی. اس سے پہلے جتنے بھی سکول تھے یا جتنے بھی مدرسے کھل چکے تھے، ایون کہ یونان جیسے نے یہ فلسفہ دیا ہے عمرانیات کا، اس مقام پر بھی جو سکول سسٹم تھا یا صبح ہوتا تھا یا شام ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک. اور بیچ میں مفت روٹی ملے گی، علی کو گالیاں دو. بھوکا طالب علم، بھوکا بچہ، وہ مدرسے کے اندر ہے، اسے بھوک لگی ہے، باقی طالب علم کھانا کھا رہے ہیں، تو اگر اسے کچھ کہہ کے وہ مل جائے تو وہ کیوں نہیں کہے گا؟ یہ لوگ بڑے ہو کے حسین کے قاتل بنے. بکری کا بچہ تحفے کے طور پر چھوٹے بچے کو حکومت کی طرف سے تحفہ، چھوٹے بچے نے بکری کا بچہ لے لیا، اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگا، مانوس ہو گیا اس بکری کے بچے سے. یہ ریئل فیکٹ ہے. اس کے بعد ایک فوجی آیا معاویہ کا بھیجا ہوا، اس نے نقاب چڑھایا ہوا ہوتا تھا، اس نے بچے کو مارا، بکری چھین کے نکل گیا. ادھر یہ نکلا، ادھر اسی طرف سے دوسرا فوجی آیا. کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بکری کا بچہ میرا چھن گیا. کہا گھوڑے پہ آیا تھا بندہ؟ اب بچے نے کہا ہاں. نقاب پہنی ہوئی تھی؟ ہاں. سفید رنگ کی بکری تھی؟ ہاں. ساری نشانیاں کنفرم کرنے کے بعد خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے کہا ابھی میں نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے. اس بچے کے دل میں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا ہو گیا کہ علی نے میری بکری چھین لی، اور وہ تو اچھا ہے اس نے دی تھی، اور یہ اچھا نہیں ہے اس نے چھین لی. سامعین گرامی، اس سے بھیانک واقعات ہیں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا کرنے کے لیے جو شام میں پیدا کی گئے. تو اس 9 مسلموں کے خطے میں جان بوجھ کر معاویہ کو گورنر بنایا گیا، کیونکہ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہاشمیوں سے دشمنی کرے. تو یہ حادثہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت آیا تھا. این اس وقت جب امیر کا لشکر جانے والا ہے، امیر المومنین کو قتل کیا گیا، اور اس میں 100 افسانے گھڑے گئے. کتام نامی عورت ڈال دی گئی. جی عورت کے پیچھے یہ قتل ہو رہا تھا. حق البیت، اس بے غیرت کو یہ پتہ نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم کو کہ علی کو ماروں گا تو زندہ نہیں رہوں گا. یا تو یہ کہو کہ شادی کر کے آیا تھا، پھر بھی بات کو سمجھ میں آتی ہے. امیر کو جمعے کے دن 21 رمضان کو جمعہ تھا، نماز صبح سے پہلے کوفے میں آ کر قتل کرنے والا بندہ وہ رشتے کی امید پر آیا تھا. نہیں، پھر اس کی رشتہ داری بتاؤ. کتام رشتہ دار ہے، قریبی، بنی امیہ سے تعلق رکھتی، اور وہاں پر امیر المومنین کے خلاف
سازشیں اور سرداروں کو دعوت کہ 2,00,000 دینار پیسے کے بدلے بندے کتنی جلدی بکتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے تجربات میں آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنی جلدی لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ دین تو نہیں ہے، جب سیاست ہی سیاست ہے تو اس میں سارا مذہب تو پیسہ ہے۔ جاگیر، گورنری، حسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ تو ایک سازش کے تحت، اور ایک سازش اور بھی کی گئی، 2 آرٹیفیشل قاتل بلائے گئے۔ ایک آرٹیفیشل قاتل نے عمرو بن العاص میں حملہ کیا، وہ بھی سارا ارینج تھا، سارا کا سارا، کوئی اسے قتل کرنے خارجی نہیں آیا تھا، وہ اپنا ہی سکھایا ہوا بندہ تھا۔ اور ایک نے ادھر فرعون شام پہ حملہ کیا، یہ بھی آرٹیفیشل تھا۔ یہ 2 ناکام ہو گئے، تیسرا کامیاب ہو گیا، امیر شہید ہو گئے۔ اب کردار امام حسن شروع ہوتا ہے۔ اس دن بھی امام حسن کی کوئی نماز قضا نہیں، بلکہ ہر نماز کی جماعت کرائی۔ ایون کہ وہ مصلی جس میں امیر المومنین کا خون اطہر تھا، اس میں ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد ابن عباس اٹھے اور انہوں نے آواز دے کے کہا ایھا الناس، فرزند رسول کی بیعت کرو۔ تو ایک مجمع ٹوٹ پڑا امام حسن علیہ السلام کی طرف روتے ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ وارث دستار امیر المومنین مسند پر بیٹھ گئے۔ اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 3 ہجری 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے تھے، نشیب و فراز سے واقف تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا، بندے اکٹھے ہو کر آ گئے، یا علی، پہلے بزرگ حافظ نہیں تھے، انہوں نے ابن ابی کعب سے کہا تھا کہ وہ تراویح پڑھائے، تو آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ خود پڑھائیں گے؟ مولا علی سے گفتگو ہو رہی۔ امیر المومنین جلال میں آئے، فرمایا اللہ کا قرآن تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، اور میرے بھائی کی سیرت تمہارے درمیان گزری ہے، ایسی بدعت کی طرف مجھے کیوں دعوت دیتے ہو کہ جس کا دین میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں؟ کہا آپ مت پڑھیے، ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن۔ کتنا پرانا اور گھسا پھٹا جواب ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے تو قرآن۔ تو کبھی فجر میں 3 سورتیں پڑھ لو، الحمد، پھر انا انزلنا، پھر قل ھو اللہ بھی پڑھ لو، فجر کی نماز، ہے تو قرآن؟ نہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اطاعت ہے، زیادہ کرو گے تو بغاوت ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھو گے تو اطاعت ہے، جھوم کے تیسری شروع کر دو گے تو پہلی 2 بھی خراب ہو جائیں گی۔ شیطان کو اللہ نے یہی کہا تھا جب اس نے کہا تھا یہ سجدہ چھوڑ دے، چپے چپے پہ تجھے سجدہ کروں گا، تو آواز آئی کم بخت، تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں؟ میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں، اور عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو۔ بندوں کی آپ جتنے جائیے جو انکوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، عطائی جن کے پاس کوئی سند بند نہیں ہے، وہ 15-15 20-20 دوائیوں کی گولیاں اٹھا کے دے دیتے، کسی سے تو آرام آ جائے گا۔ تو اب جب امام چلے تو لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو امام حسن آئے درہ لے کر امیر المومنین کے حکم پر، اور تراویح پڑھنے والے حضرات کو امیر المومنین کے حکم پر حضرت امام حسن نے درے مارے، اور وہ جو لوگ دوڑے تو وہ شام چلے گئے، اور پروپیگنڈا کر دیا علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ علی مسجد میں کیوں شہید ہوئے۔ علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے، 80 جنگیں لڑی تھی علی نے۔ دشمن نے پروپیگنڈا کر دیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا، علی نے مسجد میں شہید ہو کے بتایا قیامت تک تجھے ماننا پڑے گا علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا۔ اس لیے علی نے
ضربت کھانے کے بعد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ تو اب دور شروع ہوتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ آپ نے پہلا سرکاری آرڈر جو دیا، آپ نے تمام گورنروں کو بحال رکھا۔ امیر المومنین کے رکھے ہوئے گورنر تھے، کسی طرح کا کرپٹ ہونے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اسی لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ لشکر تیاری